اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ یقین رکھو کہ جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے فوراً نہ ملیں، مگر توکل رکھو یہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے جو دعا ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دی وہی قبولیت کی دعا ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ معجزے تمہاری ایک آخری دعا کے منتظر ہوں۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔ تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ جو کام تمہارے لیے مشکل ہے وہ کسی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمزور تم ہو، تمہارا رب نہیں، اور مقدر کے سامنے تم بے بس ہو، تمہارا رب نہیں۔ وہ تو بس تمہاری دعا کا منتظر ہوتا ہے کہ تم مانگو اور وہ تمہیں فوراً عطا کر دے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ دعا تمہاری نم آنکھ کو پھر سے ہنسا سکتی ہے، دعا اندھے کنویں میں بھی روشنی لا سکتی ہے، دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشارے پہ بجھا سکتی ہے، دعا تڑپتے ہوئے ہر گماں کو یقین بنا سکتی ہے۔ دعا وہ صبر کا دریا ہے جو ہر پیاس بجھا سکتی ہے۔ دعا بغیر لفظوں کے اللہ کو دل کا حال سنا سکتی ہے۔ دعا بچھڑ جانے والوں کو دوبارہ ملا سکتی ہے۔ دعا بند راستوں سے ہی نیا راستہ بنا سکتی ہے۔ دعا تمہاری چاہت کا تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے۔ جو نامکمل ہیں ان کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہے۔ دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے۔ جو تکلیف دیتا ہے تمہیں ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے۔ دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے۔ دعا جو چھن گیا ہو اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے۔ دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے۔ دعا بکھرے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا، اور توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بری ہے۔ اس کا ایک کون تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم ہر زخم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ جس نے صرف 6 دنوں میں زمین اور آسمان اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔
وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی اور سے نہیں کہیں۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیات کو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو پھر کیوں ان کے لیے خود کو ہلکان کر رکھا ہے جو چھوڑ کر چلے گئے تمہیں؟ تم اس کے لیے جیو جو اب تک تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ چلنے کو آمادہ نہیں ہوتا تو اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چل دو۔ جب تم اللہ کے لیے اپنی پسند کو قربان کر دیتے ہو تب وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند کا حصہ بنا لیتا ہے۔ تو پھر بتاؤ، جو اس کا حصہ ہو وہ کیسے کھو سکتا ہے؟ جس قصے سے اس کی وابستگی ہو وہ کیسے پھر ادھورا رہ سکتا ہے؟ جب تم اپنی پسند کے راستوں پر چل کر نتیجہ دیکھ لیتے ہو تو زندگی سے خفا ہونے کی بجائے اللہ کی پسند کے راستوں پر چل دیا کرو، کیونکہ جو راستے وہ تمہارے لیے چنتا ہے وہ تمہارے منتخب کیے گئے ہزاروں راستوں سے بہتر ہوتا ہے، اور جس منزل تک وہ تمہیں لے کر جاتا ہے اس تک تم اس کی مدد کے بغیر کبھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیات کو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔